بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس نے مجھے بولنا سکھایا۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع، آج کی ہماری کہانی، آج کا ہمارا قصہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی جو گناہوں میں پڑا ہوا تھا۔ ایک رئیس زادہ تھا، زندگی کی ہر آسائش اسے میسر تھی، پھر اس نے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ پاک کی جانب اپنا سفر شروع کیا، اور اس کا اختتام کیا ہوا، آئیے ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت ہی نازک پرور رئیس زادہ تھا۔ دل کی خواہشات پورا کرنے میں ہر وقت مگن رہتا، کھانے پینے میں، لباس میں، لولاب میں، خواہشات اور لذات کی ہر نوع میں اعلیٰ درجہ پر تھا۔ لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت مگن رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا نہ فکر، خود بھی نہایت حسین تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نوع کی دنیاوی نعمت اس پر پوری تھی۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار اشرفیاں سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اسی مستی میں خرچ ہو جاتی۔ ایک اونچا بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں شارع عام کی طرف کھلی تھیں، جن میں بیٹھ کر وہ راستہ چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی تھیں، جن میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگھتا۔ اس کے محل میں ایک ہاتھی دان کا کبا تھا جو چاندنی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا، اور سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا امامہ تھا۔ اس کمرے میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں کمرے سے باہر جمع رہتی۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتی، اور جب بند کرنا چاہتا تو ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شغل رہتا، اور جب شراب کے نشے سے اس کی عقل جاتی رہتی، یارانے مجلس اٹھ کر چلے جاتے، وہ جون سی لڑکی کو چاہتا پکڑ لیتا اور رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ صبح کو وہ شطرنج میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اسی قسم کے تذکرے رہتے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانے میں کہیں نہ ملتی، وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ عمدہ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس کے 27 برس گزرے۔ ایک رات وہ حسب معمول اپنے کمرے میں تھا، دفتن اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا۔ اپنے گانے والیوں کو بند کر دیا اور کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے۔ خدام مسجد میں پہنچے جہاں ایک جوان نہایت ضعیف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، بال بکھرے، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر کہ ان سے مشکل سے سطر ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت ہے۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اس سے کچھ کہا نہ بتایا۔ ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بالا خانہ پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور، بندہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا، یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگے، حضور مسجد میں کھڑا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے اعوذ باللہ پڑھ کر یہ آیتیں بتائیں جن کا ترجمہ ہے، بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی نعمتوں میں ہوں گے،
مسحریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کے عجائب دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب ہوگی جس پر مشک کی مہر ملے گی۔ ایک دوسرے پر لالچ کرنے والوں کو ایسی ہی چیزوں میں لالچ کرنا چاہیے کہ یہ نعمتیں کس کو زیادہ ملتی ہیں، اور ان کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ان اعمال میں لالچ کرنا چاہیے جن سے یہ نعمتیں حاصل ہوں، اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی۔ شراب میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے تو اس سے اس کا جوش زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ تسنیم جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پیتے ہیں، یعنی اس چشمے کا پانی مقرب لوگوں کو تو خالص ملے گا، اور نیک لوگوں کو شراب میں اس میں سے تھوڑا سا ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا خانہ کو، تیرے ان فرشوں کو ان سے کیا مناسبت؟ وہ بڑی اونچی مسحریاں ہیں جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بہت بلند ہیں، وہ ریشم کے ہوں گے۔ وہ لوگ عجیب و غریب خوبصورت کپڑوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ولی ان مسحریوں پر سے ایسے دو چشموں کو دیکھے گا جو دو باغوں میں جا رہی ہوں گی۔ ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی کہ ایک ہی قسم کے میوے کے دو مزے ہوں گے۔ وہ میوے نہ تو ختم ہوں گے نہ ان کی کچھ روک ٹوک ہوگی۔ جیسا دنیا میں باغ والے توڑنے سے روکتے ہیں، وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر جنت میں ہوں گے۔ ایسی اعلیٰ مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی بری بات نہ سنیں گے۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے، اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور برابر گدے لگے ہوئے ہوں گے، اور سب طرف قالین ہی قالین ہوں گے کہ جہاں چاہیں بیٹھیں، ساری جگہ صدر نشین ہے۔ وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے۔ اس کے جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کبھی نہ ختم ہوں گے۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ وہ کیسی سخت آگ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ عذاب کسی وقت بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی اور حماقت کے جنون میں پڑے ہیں۔ ان کو اپنی حماقت اس دن معلوم ہوگی جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کا، اس میں جلنے کا مزہ چکھو۔ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں، اپنی بیوی کو، بھائی کو، اور سارے کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا، اور تمام روئے زمین کے آدمیوں کو اپنے فدیے میں دے دے، پر کسی طرح عذاب سے بچ جائے، لیکن یہ ہرگز ہرگز نہ ہوگا۔ آگ ایسی شعلہ والی ہے کہ بدن کی کھال تک اتار دے گی، اور وہ آگ ایسے شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے رخی کی ہوگی، اور ناحق مال جمع کیا ہوگا۔ وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا، اور فقیر سے گلے رکھ کر خوب چلا کر رویا، اور اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں گیا، اور ایک بوریے پر بیٹھ گیا، اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی، اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اپنا سارا ساز و سامان، مال و متاع سب کچھ فروخت کر کے صدقہ کر دیا، اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا، اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھیں سب اہل حقوق کو واپس کی۔ غلام اور باندیوں میں سے بہت سے آزاد کیے، اور بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، اور موٹا لباس اور جو کی روٹی اختیار کی،
تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا تاکہ بزرگ اور نیک لوگ اس کے پاس زیارت کو آنے لگے، اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے اور اس کو سمجھاتے کہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، وہ تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ مگر وہ کہتا کہ دوستو، میرا حال مجھے کو معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی رات دن نافرمانیاں کی ہیں، بڑے سخت گناہ کیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا۔ ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد وہیں قیام کر لیا۔ وہیں ان کا انتقال ہوا۔ مکہ کے قیام میں رات کو حتیم میں جا کر خوب روتا اور گڑ گڑاتا اور کہتا، میرے مولا، میری کتنی خلوتیں ایسی گزر گئیں جن میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا، میرے مولا میری نیکیاں ساری جاتی رہیں، کچھ بھی نہ کمایا، اور میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے۔ ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی، جس دن مرنے کے بعد میرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت۔ اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے، آہ میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضگی سے مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے، اور تیرا عذاب مجھ پر ہلاکت ہے، جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے، اور تیری ان نعمتوں پر ہوگا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا، اور میری ساری حرکتوں کو تو دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا، تیرے سوا میرا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں؟ تیرے سوا کون ایسا ہے جس سے التجا کروں؟ تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کروں؟ میرے آقا، میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھا ایک ایسا سچا قصہ، ایک ایسے نوجوان کا قصہ جس نے گناہوں کو ترک کر دیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑا۔ جب اس نے اللہ کے راستے کو اپنایا تو اپنے وقت کا ولی بن گیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، آپ نے اس کہانی سے، اس قصے سے کیا سیکھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔